السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سربر. آپ دیکھ رہے ہیں سربر اسلامک ریئیکشن. دوستو امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ محرم الحرام میں ڈھول بجانا یا ماتم کرنا کیا اسلام میں جائز ہے یا نہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو. دوستو ویڈیو پورا دیکھیں جس سے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. اب محرم شریف میں تعزیے بنانے کے بعد میں پھر ڈھولوں کا اہتمام ہوتا ہے، ماتم کا اہتمام ہوتا ہے، اس کا نام ماتم دیا جاتا ہے. اب اس کو منع کرو تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو جائز ہے، ہم تو خوشی میں منا رہے ہیں. امام حسین جو ہے وہاں پر کربلا میں جو ہے شہید ہوئے، تو ایک بات تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ خوشی کس بات کی ہے کہ صاحب ہم خوشی میں منا رہے ہیں. ڈھول تو خوشی میں بھی، اگر کوئی خوشی میں ڈھول بجا رہا ہے کہ امام حسین کربلا میں امتحان میں کامیاب ہوئے، اس خوشی میں ہم ڈھول بجا رہے ہیں، تو خوشی میں بھی ڈھول بجانا جائز نہیں. ڈھول تماشا شادی خوشی ہوتی ہے اس میں بھی جائز نہیں، اور نہ غم میں جائز. ماتم کو کہو تو کہتے ہیں غم میں ماتم کر رہے ہیں، تو غم میں بھی ماتم کرنا جائز نہیں ہے، خوشی میں بھی ڈھول بجانا جائز نہیں ہے. خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اور غم میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ محرم شریف کا مہینہ ہے، اب چاہے تم خوشی منا رہے ہو یا غم منا رہے ہو. ایک اعتبار سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم خوشی منا رہے ہیں، امام حسین کربلا میں شہید ہو کے امتحان میں کامیاب ہوئے اور پورے نمبروں سے کامیاب ہوئے، اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں، تو خوشی میں بھی ڈھول جائز نہیں ہے. کوئی کہے کہ آپ کے پورے خاندان کو، کنبہ قبیلہ کو شہید کر دیا گیا بڑی بے رحمی کے ساتھ، ہم اس کا غم منا رہے ہیں، تو غم میں بھی ڈھول جائز نہیں ہے. سمجھنا آپ؟ جائز نہیں ہے، دونوں میں جائز نہیں ہے، نہ غم میں نہ خوشی میں. ایک شخص کو میں نے کڑے پہنے دیکھا، میاں تھا میاں. میں نے کبھی کڑے کیوں پہن رہے ہو میاں صاحب؟ بولے وہ تم کیا جانو مولانا جی. میں نے کہا بتاؤ. تو وہ کڑے ہوتے ہیں نا بہت مضبوط سی پہنے ہوا تھا، جیسے سکھ لوگ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. سکھ تو پتلا پہنے ہوئے تو اور موٹے موٹے پہنے ہوا تھا. کہہ رہا تمہیں کیا پتا یہ امام زین العابدین کی بیڑیاں ہیں، بیڑیاں. حضرت امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی گئی تھیں. ابے ظالم، تو امام زین العابدین کے کڑے پہن کے بیڑیاں بتا رہا ہے امام زین العابدین کی. امام زین العابدین کو بھوکا بھی تو رکھا گیا تھا، تو کتنے دن کے فاق کرے؟ آپ بتا میاں. ڈھکوسلے باز، مرغ خوب کھا رہا آ کے پروگراموں میں، خوب بکرے کھا رہا، تھون تیری خوب تنی پڑی ہے، اور کڑے پہن کے کہہ رہا ہے امام زین العابدین کی محبت میں بیڑیاں پہن رہا ہوں. ان کی بیڑیاں یہ کڑوں والی تھی، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھی، ان کے ہاتھ باندھے گئے تھے، بھوکا رکھا گیا تھا انہیں. امام زین العابدین جب تک زندہ رہے کبھی مسکرائے نہیں، دنیا میں جب تک حیات رہے. ظاہری طور پر کربلا کے بعد آپ کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. زیادہ تر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے. ڈھکوسلے باز، کڑے باز میاں، یہ ڈھکوسلے باز میاں، یہ تو بتا کہ یہ کڑے پہن کے امام زین العابدین کی محبت بتا رہا کہ یہ امام زین العابدین کی بیڑیاں ہیں. کتنا روتا ہے تو بتا، کتنا فاقہ کرتا ہے، کتنا بھوکا رہا. امام زین العابدین مسکراتے تک نہیں تھے. یہ مزے لیتا گھوم رہا، یہ ڈھکوسلے بازیاں ہیں، یہ ڈھونگ ہے. امام حسین کی زندگی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کربلا میں امام حسین کا غضب دیکھیں گے. یار امام حسین کا ذکر اور ناچ تماشے، کم سے کم شرم آنا چاہیے کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے. بی بی فاطمہ کا ذکر اور ناچ تماشے، شرم آنا چاہیے. حیا کے مجسمے کا نام فاطمہ ہے. پوری دنیا کی خواتین کی حیا ایک پلڑے میں رکھ دو، پوری دنیا کی بیٹیوں کی طہارت ایک پلڑے میں رکھ دو، مصطفیٰ کی بیٹی کی طہارت ایک پلڑے میں رکھ دو، پھر بھی فاطمہ کی طہارت اور فاطمہ کی جذبہ عبادت کو پوری دنیا کی بیٹیاں نہیں پہنچ سکتی. فرشتے بھی جس کا احترام کریں،
میدان محشر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اس وقت کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوگا. لیکن ایسے میں کہا جائے گا اولیاء ہوں گے, انبیاء ہوں گے, صدیقین ہوں گے, صلحاء ہوں گے, شہداء ہوں گے, متقین ہوں گے, مصلین ہوں گے, ساجدین ہوں گے, راکعین ہوں گے. اس وقت کہا جائے گا اے نمازیوں, اے اولیاء کی جماعت, اے انبیاء کی جماعت, اپنی اپنی نگاہوں کو جھکا لو, محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. اس وقت فاطمہ کی سواری آئے گی تو کہا جائے گا نظروں کو جھکا لو. یہاں پر بیٹیوں کو گھما کر کے, ڈھول بجا کر کے, ڈانس کر کے کہتا فاطمہ کا ذکر کر رہا ہوں. او ظالم, فاطمہ کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ فاطمہ کی زندگی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا. پہلے تو ایسا تھا, اب نہیں ہو رہا, شاید کہیں کہیں ہوتا ہوگا. حوریں بنتی تھی, حوریں بنتی تھی, آپ لوگوں کو معلوم ہے نہیں؟ حوریں میں نے بچپن میں بڑی دیکھی. چھوٹی سی لڑکی کو یا کسی بڑی لڑکی کو بھی بٹھا لیا, اس کو خوب میک اپ کیا, خوب زیادہ میک اپ, اور ایک کرسی سجتی تھی, بہت خطرناک طریقے سے سجائی جاتی تھی. اس لڑکی کو اس کرسی پہ بٹھایا, کھڑا کیا جاتا تھا, اور مار تمام غبارے یہ وہ سب, اور پھر محلے کی لڑکیاں لے کے نکلتی تھیں اپنی حور کو. بڑا جنریٹروں کا انتظام, اور پہلے تو جنریٹر نہیں ہوتے تھے تو گیس سلنڈر ہی لے لیا کرتے تھے. حور کے آگے گیس سلنڈر چل رہا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ادھر سے پھر حور اس محلے کی آ رہی ہے, ادھر سے اس محلے کی حوروں میں ٹکر ہو رہی ہے. میری حور اچھی کہ تیری حور اچھی, کہ اس محلے کی حور اچھی کہ اس محلے کی حور اچھی. حوروں میں ٹکریں ہوتی تھی, اور لڑکیاں, نوجوان لڑکیاں ہوتی تھی, ان کے کاندھوں پہ وہ کرسی ہوتی تھی جس پہ حور کھڑی ہوتی تھی یا حور بیٹھی ہوتی تھی. اس کرسیوں کو لے کے اچھا دبدبا اور لڑکیوں کا ہوتا تھا, سب لڑکیاں لے کے نکلتی تھی, اور چوری چھپا لڑکے بھی ہوتے تھے. خوب گنڈا گردیاں ہوتی تھی, رات میں نکلتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ بتاؤ کہ امام حسین نے معاذ اللہ بی بی فاطمہ کا ذکر, بی بی سکینہ کا ذکر, بی بی زینب کا ذکر, اور یہ گنڈا کر دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوگ چھتوں پہ ہوتے تھے, رات میں سوتے نہیں تھے, حور نکلے گی. آج بچے کہتے تھے اپنے گھروں میں ہمیں جگا دیو, حور نکلے گی. اللہ اکبر. تو یہ حوریں ہوتی تھی, یہ خرافات ہے. اب جیسے جیسے تعلیم لوگوں میں بڑھ رہی ہے تو یہ خرافات کچھ کم ہو رہی ہیں. اس کا تعلق تعلیم سے بھی ہے. جہالت جب زیادہ بڑی ہوتی ہے تو خرافات زیادہ ہوتی ہیں. اللہ اکبر, کیا کیا نئی نئی خرافات یار محرم ہوتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. گھلے بھرتی ہیں, گھلے عاشورے کی رات میں, پھر انہیں گھماتی ہیں کہ منت پوری ہوگی. اس پہ کیا کرتی ہیں, اس میں شربت بھرتی ہیں گھلے میں, گھلے کو رکھتی ہیں, گھلے کے اوپر قرآن رکھتی ہیں, پھر پکڑتی ہیں, کہتی ہیں منت پوری ہو گئی. گھلہ گھومے گا, گھومتا نہیں, خود ہی گھماتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خود ہی گھماتی ہیں, وہ خود نہیں گھومتا ہے. کیسے گھوم جائے گا؟ خود ہی گھما دیتی ہیں, کہتی ہیں منت پوری ہو گئی, گھلے گھوم رہے ہیں. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ حور نہیں بنانا چاہیے, گھلہ نہیں گھمانا چاہیے, تازیہ نہیں گھمانا چاہیے, ناچنا نہیں چاہیے, ڈھول نہیں بجانا چاہیے, ماتم نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے پردہ لڑکیوں کو نہیں نکلنا چاہیے. یہ کام محرم میں نہیں ہونا چاہیے. یہ سب ناجائز و حرام ہے. پھر چھڑیاں نکلتی ہیں لمبی لمبی. اچھا محرم منانے کا طریقہ الگ الگ ہے. ادھر مہاراشٹر میں جاؤ, وہاں عجیب آفت تھی. وہاں گیا, وہاں بھی لوگوں سے تمام میرا 36 کا آنکڑا ہو گیا. میں گیا وہاں تقریر کرنے کے لیے, بولے حضرت یہاں نیا طریقہ من کے, یہاں کیا؟ بولے یہاں سواری نکلتی ہے. وہاں سواریاں نکلتی ہیں. کیسے نکلتی ہے؟ وہاں سواری نکلتی ہے, پھر آگے آگ شرابیں پیتے ہیں, شراب پی کے ناچتے ہیں. کسی کے بدن پہ شرٹ ہوتی ہے, کرتا ہوتا ہے, کسی خالی پینٹ میں ناچ رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خوب لکڑیوں سے گت کے کھیل رہے ہوتے ہیں. عورتیں بے پردہ آ کے وہاں خوب دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور خوب ناچتے کودتے وہ سواریاں نکل رہی ہوتی ہیں. وہاں الگ ایک طریقہ. کہیں چھڑی نکلتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یار دین تو ایک ہی تھا. اچھا امام حسین تو ایک ہی ہیں, تو ایک ہی طریقے سے منا لیتے. خرافات بھی کر رہے تھے تو کم سے کم سب سے مشورہ کر لیتے کہ ایک جیسی خرافات کریں گے تاکہ زمانہ دیکھے گا بھئی چلو ایک سے ہی ہوتا ہے کام. خرافاتیں بھی تو الگ الگ ہیں.
ارے بھائی عید آتی ہے، عید میں ایک جیسا ہوتا، نمازیں دو گانا پڑھی، عید کی نماز پڑھی، اور پھر تیرے گھر سمئی ہے میرے گھر سمئی ہے، یہ گلے مل رہا وہ گلے مل رہا، ایک سے کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سعودی عرب میں بھی ایسا، انڈیا میں بھی ایسا، پاکستان میں بھی ایسا، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، کہیں بھی چلے جاؤ ایک سے ہی کام ہو رہا، ایک سا ہو رہا ہے۔ لیکن اب اس میں محرم کے نام پہ جتنی خرافات ہوئی ہیں اتنی کسی نام پہ نہیں، طرح طرح کی خرافات ہیں۔ لوگ شب برات میں بھی خرافاتیں کچھ کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی اتنی قسمیں نہیں ہیں خرافاتوں کی۔ ربیع الاول کے موقع پہ بھی خرافاتیں کرتے ہیں، جن کے جلوس محمدی نکالنا چاہیے، لیکن جو نکالنے کا طریقہ علماء نے جس کی اجازت دی ہے، ایسا نہیں جیسا نکالتے ہیں وہ ناچ گانے کر کے، لیکن اتنی قسم کی خرافاتیں کسی موقع پر نہیں ہیں جتنی کہ محرم شریف کے موقع پر خرافاتیں ہو جاتی ہیں۔ بے پردہ لڑکیاں الگ، چھڑیاں الگ، جھنڈے الگ، ڈھول الگ، تاشا الگ، سواری الگ، مہماری الگ، اور الاؤ الگ، تلوار گتکے الگ، تلوار الگ چلائی جا رہی ہے، کشتیاں الگ ہو رہی ہیں، ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ گھوڑے کربلا بنائی جا رہی ہے جھوٹی، اس میں تعزیہ رکھا جا رہا ہے، پھر تعزیت جتایا جا رہا، حورے الگ، شربت کا گھلا الگ، کتنی ہو گئی بتائیے آپ مجھے۔ پھر لڑکوں کو فقیر بنا رہی ہیں، کسی نے ہرے کپڑے بنائے میرا تو 10 دن کا فقیر رہے گا، کسی نے کالے بنائے میرا تو 10 دن کا فقیر رہے گا۔ اللہ نے جب تجھے اچھا بنا دیا تو فقیر کس لیے بنا رہی ہے؟ کہ میں تو حسین کا فقیر بنا رہی ہوں۔ ارے حسین کا عاشق بنا دے، حسین کا فقیر بنا رہی ہے، 10 دن کا فقیر بنا کے زندگی بھر کا عاشق بنا دے نا۔ یہ کالے پیلے کپڑے بھی نہیں پہنانا چاہیے محرم میں، جو لڑکے پہن کے بچوں کو پہنایا جاتا ہے کہ فقیر بنایا جاتا ہے، 10 دن کا فقیر، 3 دن کا فقیر، کیسا فقیر؟ اللہ نے تجھے اچھا خاصا بنایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حسین کا عاشق بنا، حسین کا فقیر مت بنا۔ یہ بھی خرافات ہوتی ہیں، 10 دن کا فقیر بننا، لال پیلے نیلے کپڑے بنائے جا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ محرم شریف میں کالے ہی کپڑے پہنے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کپڑے آپ جیسے پہننے نارملی اور طریقوں میں ایسے پہنیے، جو کپڑے اور وقت میں پہننا جائز ہے محرم شریف میں پہننا جائز ہے، کوئی نئے طریقے سے تھوڑی نہیں آئے گا کپڑا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ساری چیزیں کام نہیں ہونا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ خرافاتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں، اب تو لوگوں کو جواب دیتے دیتے تھک گئے، اب تو ان کے جواب دینے کی بھی طاقت نہیں رہی، انہیں کہاں تک جواب دیں؟ کوئی ایک دو طریقے کا جواب ہو تو دیا جائے گا۔ خرافات اتنی تھوڑی نہیں بڑھا دی ہیں محرم کے نام پہ۔ اب تو گھوڑے کو سجایا جاتا ہے، گھوڑے کے الگ ایک خرافات نکالی ہے، وہ دلدل بنایا جاتا ہے اس کو۔ اللہ، یہ ساری خرافاتوں سے باز آؤ۔ بہت ہی پیارے انداز میں بیان کیا کہ ڈھول، تاشے، یہ سب وغیرہ چیزیں ہمارے اسلام میں صحیح نہیں ہیں۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جس سے کہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔